أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. مدینہ منورہ کا ماحول ہے. صحابہ کرام اور مدینہ کی ساری آبادی اس انتظار میں ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے ہیں. غور کرنے سے منظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح کے وقت لوگ نکل پڑتے ہیں، راہیں تکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ آنے والے کب آتے ہیں. جب دھوپ اپنی شدت پہ ہوتی ہے اور نہیں آئے ہوتے تو واپس پلٹ جاتے ہیں. مسلسل یہ انتظار رہتا ہے اور ایک دن یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اے مدینہ والو، جس کا تمہیں انتظار تھا وہ دیکھو آ رہے ہیں. اس اطلاع کی وجہ سے انجفل الناس الیہ، مدینہ کے لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، بھاگم بھاگ ایک دوسرے سے مسابقت کہ ہم امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کرتے ہیں. مدینہ میں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جو مسلمان نہیں، یہودی ہے. یہودیوں کے قبائل ہیں ویسے تو، لیکن ان میں سے ایک خاص شخص ہے. وہ نہ صرف یہ کہ یہودی ہے بلکہ یہودیوں کا لیڈر ہے، ایک مذہبی خاندان سے ہے، یہودیوں کا پیشوا مقتدا اور ان کا ربی حبر ہے، بہت بڑا عالم ہے. بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب لوگ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے نکلے تو میں بھی ساتھ ہو لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے اور کہتا کیا ہے. یہ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا عرفت انہ لیس بوجہ کذاب، مجھے یقین ہو گیا کہ اس طرح کا نورانی چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. پھر میں نے چاہا کہ میں سنوں کہ آپ کیا کہتے ہیں. تو یہ حدیث جو میں عرض کرنے لگا ہوں اور جس پر آج ہماری کچھ پہلوؤں پر گفتگو ہوگی، جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب غور سے سننے لگا تو سب سے پہلے جو آپ نے لوگوں سے کہا وہ آپ کے یہ الفاظ تھے. گویا یہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا خطاب تھا جو آپ نے پبلک سے مدینہ کی پوری آبادی کے ساتھ کیا، اور یہ خطاب اتنا عظیم الشان ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خطاب نہیں ہے، حقیقت میں اصلاح معاشرہ کا ایک عظیم پروگرام ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس
او لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، واطعموا الطعام، اور کھانے کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تم رات کو اللہ سے باتیں کیا کرو، نفل پڑھا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، بغیر کسی رکاوٹ کے تم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 باتیں کہی ہیں، سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، رشتوں کو جوڑنا اور رات کو نفل پڑھنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پورا پروگرام ہے کسی بھی مسلمان معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اس میں سے صرف پہلی 2 چیزوں کے اوپر آج ہم گفتگو کر سکیں گے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کے پاس بیٹھو، ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے کے پاس سے گزرو، ایک دوسرے کو آج کے ماحول میں جب تم کال کرو، ایک دوسرے کو جب تم آج کی زبان میں میسج بھیجو، ہر حال میں سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ سلام ایک دیکھنے میں چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام دین اسلام کا مادہ، سلام کا مادہ اور اللہ کا نام سلام، یہ آپس میں یکساں ہیں اور اس میں ایک عظیم عظمت پائی جاتی ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنی قومیں ہیں، جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کی گریٹنگز کے انداز، ملاقات کے آداب اپنے اپنے انداز میں، کوئی ہائے کہتا ہے، کوئی ہے کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے۔ ہمارے پنجابیوں کا اپنا انداز ہے، جن کی تربیت نہیں ہے، وہ بیچارے کچھ کہے بغیر بعض دفعہ ماں بہن کی گالی سے ملاقات کرتے ہیں، کبھی کیا حال ہے، اسی سے ان کی گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ سلام ایک پہچان ہے، سلام ایک آئیڈینٹی ہے، سلام ایک کلچر ہے، سلام ایک ثقافت ہے، سلام عظیم تہذیب کا مظہر ہے، سلام تعارف ہے، سلام ایک دعا ہے، سلام ایک پیغام ہے، سلام ایک محبت ہے، سلام ایک گارنٹی ہے، سلام ایک ضمانت ہے، سلام ایک سیکورٹی ہے، سلام ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہوں، برطانیہ میں رہتے ہوں، فرانس میں رہتے ہوں، یورپ میں رہتے ہوں، یا آپ افغانستان کے کسی گاؤں میں رہتے ہوں، یا آپ عرب کے کسی صحرا میں رہتے ہوں، جب آپ کسی زبان سے محبت کے ساتھ سنتے ہیں السلام علیکم، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ زبان نہیں جانتے، سلام تو ہے نا، ایک دوسرے سے تعارف نہیں، سلام تو ہے نا، رنگ اس کا اور ہے، آپ کا اور ہے، تو السلام علیکم کی برکت سے آپس میں محبت، آپس میں الفت، آپس میں تعارف بڑھتا ہے۔ دنیا کے لوگ جو بھی انہوں نے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اور ہزاروں سال بھی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ السلام علیکم کے متبادل ہم اس سے بہتر ملاقات کے لیے کوئی لفظ ایجاد کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا۔ تحیۃ من عند
الله مباركة طيبة تحية من عند الله مباركة طيبة. یہ اللہ کا تحفہ ہے. سلام کے بارے میں اور کچھ بھی نہ ہوتا تو اللہ نے یہ جو الفاظ کہہ دیے نا، تحیہ من عند اللہ مبارکہ طیبہ، یہ 4 الفاظ ہی کافی تھے. ایک آیت میں اللہ نے سلام کے بارے میں 4 باتیں بتائیں. تحیۃ من عند اللہ، یہ تحفہ ہے کس کی طرف سے؟ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. مبارکہ، برکت سے بھرا ہوا. طیبہ، بہت پاکیزہ. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. ہمیں ذہنی طور پہ غلام بنا دیا گیا، ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا گیا، ہمیں روحانی اور اخلاقی طور پہ لولا اور لنگڑا کر دیا گیا، معذور کر دیا گیا. اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم کہتے کسی طالب علم کی کوئی اپلیکیشن منظور نہیں جب تک اس کے شروع میں سلام نہ لکھا ہو. حکومت کا کوئی آرڈر، کوئی لیٹر قابل قبول نہیں جب تک اس میں السلام نہ لکھا ہو. کوئی بھی خط، کوئی لیٹر، کوئی تحریر قبول نہیں جب تک اس میں سلام نہ لکھا ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام تو غیر مسلم کو بھی خط بھیجتے تو کہتے سلام علی من اتبع الہدی، اس پر سلامتی ہے جو ہماری اس ہدایت کو فالو کر لے، جو اس دین کو قبول کر لے، جو اس ضابطہ حیات کو قبول کر کے اس دین میں آ جائے. ہماری طرف سے اس بندے کے لیے بھی سلامتی ہے. سلام علی من اتبع الہدی، باقاعدہ ایک نہیں، کسی وقت اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر تو مستقل 1-2 لیکچر ہونے چاہیے کہ سلام کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. آج ہم اس عظیم سنت کو بھولے ہوئے ہیں، فراموش کیے ہوئے ہیں. کوئی ہیلو کہتا ہے، ہیلو ہیلو کہتے کہتے تھک جاتا ہے، سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. اٹھتے بیٹھتے لوگ اور گپ شپ باتیں کرتے رہتے ہیں، سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں، سلام کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. بیوی کو سلام کہتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. گھر کے دروازے سے ہی آواز آنی چاہیے تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن ہم شرما جاتے ہیں. یہ اللہ نے ایک تحفہ دیا اور شروع ہی سے دے دیا. جناب آدم کو رب کریم نے پیدا کیا اور ہمارے بابا جی آدم کو اللہ رب العزت نے کہا یہ فرشتے بیٹھے ہیں، جاؤ ان کو سلام کہو. اور غور سے سننا یہ جواب کیا دیتے ہیں. فرشتے جو جواب دیں گے وہ تحیت کا و تحیت ذریتی کا، تمہارے لیے، تمہاری ساری اولاد کے لیے وہی آداب ملاقات ہوں گے، وہی تحفہ ہوگا، وہی سلام ہوگا. تو جناب آدم نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمہیں سلامتی، تم پہ اللہ کی رحمت. صرف وقت کی کمی کی وجہ سے میں باقی فضائل آداب کی طرف نہیں جا رہا. ایک چیز کو بیان کر کے ہم آگے بڑھیں گے. سلام علیکم کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے. ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ لیا، نماز میں داخل ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، عظیم سعادت ملی، اللہ اکبر کہا، رکوع میں ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہا، قوما میں چلے گئے، پھر اللہ اکبر کہا، سر بسجود ہوئے، اللہ کے سامنے جبینیں نیاز کر دیں. اس طرح سے ہم نے 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت مکمل کر لیں. التحیات ہم نے پڑھا، ہم نے اپنے پیارے نبی پہ سلام بھیجا، السلام علی النبی،
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے ہمارے نبی آپ پہ سلامتی ہو، آپ پہ رحمتیں ہوں، آپ پہ برکتیں ہوں۔ اللہ نے کہا ابھی تیری نماز پوری نہیں ہوئی ہے، میرے نیک بندوں کو بھی سلام کہہ کے جاؤ۔ پھر ہم نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم سب پہ سلامتی ہو، جتنے ہم بیٹھے ہیں اس مسجد میں، اس حال میں، اس امام کے پیچھے، اس علاقے میں، اس آبادی میں، ہم سب کے اوپر یا اللہ ہمارے علاوہ دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں جو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، موجود ہیں یا غیر موجود ہیں، ان سب کے اوپر سلامتی نازل فرما دے۔ سلام اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ نبی کو بھی اللہ نے کہا سلام بھیجو، اہل ایمان کو بھی سلام بھیجو، اپنے آپ کو بھی سلام بھیجو، نیک بندوں کو بھی سلام بھیجو۔ اللہ نے کہا ابھی بھی نماز پوری نہیں ہے، تم نے میری تعریف کر لی، ٹھیک ہے، پیغمبر پہ درود بھیج لیا، ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیا، ٹھیک ہے، رکوع کر لیا، بجا ہے، تم نے التحیات پڑھ لی، سجدہ کر لیا، سب کچھ بجا ہے، لیکن تیری نماز تب تک پوری نہیں ہے جب تک تو جاتے جاتے ایک گارنٹی نہ دے کے جائے۔ یا اللہ وہ کیا گارنٹی ہے؟ ذرا دائیں طرف منہ کرو اور دائیں طرف منہ کر کے کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ اب بائیں طرف بھی منہ کرو اور پھر کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم سب پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو۔ یہ گارنٹی تھی ایک، کس چیز کی؟ میں نمازی ہوں، میں نے وضو کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میری طرف سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے رکوع میں جھک کے سجدے میں اپنی جبین زمین پہ لگا کے اور اپنے ناک سے لکیریں کھینچ کے رب کو گواہ بنا کے نبی پہ درود پڑھ کے تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، اے دائیں طرف والو السلام علیکم، تم پہ سلامتی کا نزول، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہوگی۔ بعض الفاظ میں یہ بھی اضافہ آیا وبرکاتہ، اس کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی رہیں گی۔ یہ تو ایک ضمانت تھی، یہ ایک گارنٹی تھی، یہ ایک پہچان تھی کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ کے تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، میری طرف سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، سلامتی نازل ہوتی رہے گی تمہارے اوپر۔ نام نہیں لیا گیا، کس پر؟ تیرے اوپر، تیری بیوی پہ، تیری والدہ پہ، تیرے باپ پہ، تیرے بچوں پہ، تیرے بیٹوں پہ، تیری بیٹیوں پہ، تیرے گھر پہ، تیری زمین پہ، تیری جائیداد پہ، تیرے کاروبار پہ، تیرے مال پہ، تیری عزت پہ، تیرے سٹیٹس پہ، تیرے عہدے پہ، تیرے مقام پہ، تیرے وقار پہ میری طرف سے دعا ہے سلامتی نازل ہوتی رہے۔ جو بندہ پورے شعور کے ساتھ سلام کہتا ہو اپنے مسلمان بھائی کو، کیا پھر وہ اس کو تکلیف دے گا یا سلام کہنا چھوڑ دے گا یا تکلیف دینا چھوڑ دے گا؟ تو سلام معمولی چیز تو نہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لن تدخلوا الجنہ، مجھے اللہ کی قسم ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے حتی تؤمنوا، جب تک تمہارے اندر ایمان نہ آ جائے، ولن تؤمنوا، اور مجھے قسم ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاؤں اگر تم اس میں عمل کرو گے تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو، سلام کو عام کر دو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں
ان میں سے سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ سب سے عظیم خوبی کیا ہے؟ ای الاسلام خیر، ای خصال الاسلام خیر۔ ایمان کے 70 کے قریب شعبے ہیں، ان 70 کے 70 خوبیوں میں سے سب سے بہترین خوبی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی خوبیوں میں سے بہترین خوبی یہ ہے تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلایا کرو اور سلام کہا کرو، اس کو بھی جسے جانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں جانتے ہو۔ یہ صحیح بخاری اور امام بخاری کی عظمت پہ ہم قربان، کیسے عظیم شخص ہیں، کیسی عظیم ہستی ہیں۔ اسے کتاب الایمان میں لے کے آئے، بتانا چاہتے ہیں یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ بندہ مومن کی ایک علامت ہے۔ آج اس کے متبادل جتنے بھی ہم نے الفاظ گھڑے ہوئے ہیں، جب میں وہ سنتا ہوں تو مجھے یہ یاد آ جاتی ہے قرآن مجید کی آیت اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ بنی اسرائیل کے رویے پہ اللہ نے تبصرہ کیا، تم گھٹیا چیز لیتے ہو، اچھی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، گھٹیا چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کوئی کیا لفظ کہہ رہا ہے، کوئی کیا لفظ کہہ رہا ہے، کوئی کیا لفظ کہہ رہا ہے، کوئی سلام کو چھوڑ کے بائے بائے کہہ رہا ہے، کوئی سلام کو چھوڑ کے اشارے کیے جا رہا ہے، کوئی سلام کو چھوڑ کے بس ہاتھ ہلائے جا رہا ہے، کوئی سلام کو چھوڑ کے ہیلو ہائے کیے جا رہا ہے، کوئی سلام کو چھوڑ کے انگریزوں کی، غیر مسلموں، کافروں، منحوسوں کی نقالی کیے جا رہا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ جو اللہ نے تمہیں تحفہ دیا اسے چھوڑ کے کن چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کن راہوں کے اوپر جا رہے ہو؟ یہ تو سلام تمہاری پہچان تھی، یہ تمہاری بنیاد تھی۔ تو امام کائنات علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جو پہلا خطاب کیا اس میں آپ نے سب سے پہلی تعلیم یہ دی افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کر دو۔ اور دوسری بات آپ نے کہی، اس حوالے سے بھی چند گزارشات سن لیجئے، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، کھانے کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسند ہے، ہر ایک کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ آپ اپنے بچوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی نیت یہ کر لیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، تو آپ کے نامہ اعمال میں اللہ اس کو بھی صدقے کی طرح ثواب بھی لکھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنی بیوی کے منہ کے اندر بھی نوالا ڈالے، اپنی محبت اور چاہت کا اظہار کرتے ہوئے، اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ نے اس کو میرے لیے بیوی بنایا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ نے میرے دامن کو پاک کیا ہے اور اس نکاح کی برکت سے اللہ نے مجھے بدکاری سے، زنا سے، فحاشی سے، بے حیائی سے محفوظ کیا ہوا ہے اور اس کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی ما تجعل فی امرأتک، جو تم اپنی بیوی کے منہ کے اندر نوالا ڈالتے ہو نا، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر دیتا ہے، اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ کسی کو بھی کھانا کھلانا باعث ثواب ہے۔ انسان تو انسان ہے، حیوانوں کو، جانوروں کو، کوے کو، کتے کو، بلی کو، بندر کو، ہر ایسی چیز جس کے اندر اللہ رب العزت نے روح ڈالی ہوئی ہے، جب اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ وہ رسم و رواج نہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے رسم یا مختلف قسم کی توہمات یا مختلف قسم کی لوگوں نے عجیب اپنے اپنے طریقے بنائے ہوں، وہ نہیں۔ جہاں ضرورت ہے وہاں آپ ایک جانور کو بھی کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما امرأة بغی من بغایا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت جا رہی ہے، ایک کتے کو دیکھتی ہے، ہانپ رہا ہے، اس عورت کے دل میں نہ جانے اس وقت رحم کے کیسے جذبات آتے ہیں، کتنی محنت اور مشقت کرتی ہے۔ حدیث کے ترک الفاظ کو جمع کیا جائے تو جو اس کا نقشہ بنتا ہے میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے سوچا ہوگا اسے کتنی پیاس لگی ہے، پھر اس نے سوچا ہوگا
کوئی اس کو پلانے والا نہیں ہے. پھر اس نے آسماں کی طرف نگاہ اٹھائی ہوگی کہ اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، اس پانی پلانے کی وجہ سے تو پتہ نہیں میرے اوپر کتنا رحم کر دے گا. یہ اس کے خیالات ہوں گے، یہ اس کے جذبات ہوں گے، یہ اس کے تصورات ہوں گے. پھر اس نے سوچا میں اس کو کیسے پانی پلاؤں. اب پانی پلانے کا طریقہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ ایک سارا ہے، وہ ایک جنگل ہے، قریب آبادی نہیں ہے، اس کے پاس برتن بھی نہیں ہے اور کنویں کا پانی بھی نیچے ہے. نہ جانے اس کا جوتا کتنا قیمتی ہوگا. پھر اس نے اتارا اس کا دوپٹہ، یہ جس کے ساتھ اس نے باندھا وہ کتنا قیمتی ہوگا. پھر اس نے اس کے ساتھ اس کو باندھا، پھر اس کو کنویں کے اندر لٹکایا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی نکالا، پھر اس کتے کو پلایا. ادھر وہ پانی پلا کے فارغ ہو جاتی ہے اور ادھر اللہ کی طرف سے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ تو کتا تھا. اور غور کرنے سے لگتا ہے کتا بھی کوئی آوارہ تھا، کوئی پالتو بھی نہیں تھا، کوئی یہ بھی نہیں تھا کہ گھر میں کوئی ذمہ داری دے رہا ہو. وہ تو ایک جنگل میں راستے میں جا رہی تھی اور راستے کے اندر اس کو نظر آیا تھا تو اس کے ساتھ نیکی کی گئی. تو صحابہ کے ذہن میں سوال اٹھا، اے اللہ کے پیارے نبی، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا، ان جانوروں کے ساتھ نیکی کریں تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد ذات رطبۃ اجر، ہر وہ مخلوق جس کے سینے میں اللہ نے جگر رکھا ہوا ہے اور روح رکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ نیکی کی جائے تو اللہ اس کا اجر دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتا ہے. جو رب کریم خود کھلانے اور پلانے والا ہے تو اللہ کو کھلانے کی صفت بہت اچھی لگتی ہے. کھانا کھلانا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد کو. وہ جس نے دودھ پلایا تھا اپنے والدین کو، اس کے اوپر اللہ کتنا راضی ہوا تھا. دودھ کا پیالہ یوں پکڑ کے کھڑا ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے ماں باپ کو پلانا ہے. بچے بلکتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، وہ پیالہ پکڑ کے کھڑا رہتا ہے. زندگی کی مشکلیں آ جاتی ہیں، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر پناہ گزین ہوتے ہیں، غار کا منہ بند ہو جاتا ہے. رب کریم کے سامنے اس نیکی کو پیش کرتا ہے کہ وہ دودھ کا پیالہ جو ایک رات میں نے اس کیفیت کے ساتھ پلایا تھا کہ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کھڑا رہا، بچے بلک بلک کے سو گئے اور میں نے اپنے والدین کے احترام میں سب سے پہلے انہی کو پلانا پسند کیا. آج اگر تجھے یہ نیکی قبول ہے اے میرے مولا، آج پتھر کو پیچھے ہٹا کے نکلنے کا انتظام کر دے. تو اللہ کو ماں باپ کو پلانا خلوص کے ساتھ صرف دودھ کا پیالہ وہ بھی اتنا اچھا لگا تھا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے پتھر کو پیچھے ہٹا دیا تھا. پلانا کھلانا یہ بڑی عظیم نیکی ہے. اپنے آپ کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ہمسایوں کو، آنے والے مہمان کو. ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی تھی، مسجد کے اندر کوئی مہمان آتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کوئی مہمان ہے آج کھانا کھلانا ہے کسی کو. مجال ہے ایک عرصہ گزر گیا ہے، کبھی اس طرح کے اب ہمیں خیال آتے ہوں، اس طرح کا تصور آتا ہو. مادیت پرستی کا غلبہ اس قدر زیادہ ہو چکا ہے. ایک وہ ڈی پی او، ایک وہ ایس پی، ایک وہ ایس ایچ او، ایک وہ واپڈا والا کرپٹ افسر جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، چند مفاد کی خاطر اس کے لیے تو ہم لاکھوں کے دسترخوان سجا دیں گے کہ اس کے ساتھ ایک مفاد جڑا ہوا ہے. یہ مفاد والے کھانے نہیں، وہ کھانے جو اللہ کے لیے کھلائے جاتے وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس سے اللہ کو پیار ہے. اور خصوصاً 3 قسم کے لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کا خاص اللہ نے تذکرہ کیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، پیچھے ان کو مینشن کیا اللہ نے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا،
مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اللہ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا. کرتے کیا تھے جس وجہ سے ان کو جنت ملی ہے؟ اللہ نے کہا وہ کھانے کھلاتے تھے. کن کو کھلاتے تھے؟ افسروں کو، بڑوں کو، امیروں کو، تعلق کے لیے، شادیوں پہ کروڑوں لاکھوں کے حساب سے فضول خرچی کرتے ہوئے، نمائش، ریاکاری، دکھاوا کرتے ہوئے، غریبوں کو ترسانے کے لیے نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کھانے ناجائز ہیں، ان میں ہماری نیتیں خراب ہو گئی ہیں. یہ بھی کھانے کھلائے جا سکتے، نیت اچھی ہو، خیر کی ہو، نیکی کی ہو. تو اللہ نے خصوصاً تذکرہ کیا 3 قسم کے لوگوں کو وہ کھانا کھلاتے تھے. مسکین اس بندے کو کہتے ہیں جس کا چھوٹا موٹا کوئی کاروبار ہو لیکن اس کی ضرورت پھر بھی پوری نہ ہوتی ہو. ہم نے مسکین کا میرٹ اتنا اونچا رکھ لیا ہے کہ ہمیں مسکین ہی نہیں ملتا. میں تو سمجھتا ہوں یہ مزدوری جو کرتے ہیں یہ مسکین ہے، جو ریڑی لگاتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ایک درجے میں وہ بھی مسکین ہے. مزدور، لیبر، سارا طبقہ ہی مسکین ہے. حتیٰ کہ جس کا چھوٹا سا کاروبار ہے اور اس کے گھر کی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ مسکین ہے. اللہ کا قرآن تو اس کو بھی مسکین کہتا ہے جس کے پاس کشتی تھی اور وہ کشتی کے اوپر اپنا چھوٹا موٹا گزر بسر کرتے تھے. کانت لمساکین فی البحر، اللہ نے ان کو مسکین کہا. تو اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ معاشرے کا وہ کمزور طبقہ پورے کا پورا جن کے پاس اپنی کوئی نہ کوئی ذریعہ روزگار ہے لیکن پھر بھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، صرف اللہ کی خاطر ان کو کھانا کھلانا، ان کی دعوت کرنا، ان کو کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. جب یہ مسکین ہے تو جن کے پاس بیچاروں کے پاس اپنا کاروبار ہے ہی نہیں تو وہ تو بالأولیٰ اس کے حقدار ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا. وہ کھانا کھلاتے تھے مسکین کو اور وہ کھانا کھلاتے تھے یتیم کو. وہ کھانا کھلاتے تھے یتیم کو. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بچہ ہو جس کی عمر 12-13 سال سے نیچے ہے، بلوغت سے پہلے اصل میں یتیم کہا جاتا ہے شرعی حوالے سے. والد سر سے اٹھ گیا ہے، 7 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 10-11 سال کا بچہ ہے. اگر آپ اس کو اپنے گھر بلا کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کھانا کھلائیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، میں اس منبر رسول کے ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں اس سے پہلے جو آپ کے دل کی کیفیت تھی اور کھانا کھلانے کے بعد اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد دیکھنا دل ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. ایمان کا لیول کتنا اونچا ہو چکا ہے، یقین کتنا بلند ہو چکا ہے، آخرت کی فکر کتنی بیدار ہو چکی ہے، دل کے زنگ کیسے اتر چکے ہیں. یہ نسخہ ہے، علاج ہے ہمارے جیسے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ علاج بتایا ہے. تو وہ یتیم کو کھانا کھلاتے تھے. یہی نہیں ہے، پھر ہم نے کھانا کھلانے کا مفہوم بھی اپنی طرف سے چھوٹا سا کر دیا ہے. ایک وقت کا کھانا کھلانا تو عظمت کی بات ہے. اگر آپ یتیم کے گھر میں مستقل راشن ہی بھیج دیتے ہیں تو اور زیادہ ثواب ہے. اس کا کوئی اسکالرشپ ہی لگا دیتے ہیں تو اور زیادہ اجر ہے. اس کی پورے اخراجات اپنے ہی ذمہ لے لیتے ہیں تو اور زیادہ اجر اور ثواب ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 نمبر پہ آپ نے کہا وہ قیدی کو کھانا کھلاتے تھے.
قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. قید ایک تنہائی ہے، قید ایک تکلیف ہے، قید گھر بار سے دور رہنے کا نام ہے، قید بیوی بچوں سے جدائی کا نام ہے. تو وہ قیدی جو آپ کے عزیز ہیں ان کو، اور جو عزیز نہیں بھی ہیں ان کو، اور ایک پورا ایسا ڈپارٹمنٹ کھل جانا کہ جس میں قیدیوں کا خیال رکھا جاتا ہو، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہو، ان کی تربیت کی جاتی ہے. اہل علم نے لکھا کہ جو آپ کے گھر کے ملازم اور غلام ہوتے ہیں وہ بھی قیدیوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی قیدیوں کی طرح ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے آگے پیچھے بیچارے سفر ہی نہیں کر سکتے، آ جا ہی نہیں سکتے، وہ بھی قیدیوں کی طرح ہوتے ہیں. تو 3 قسم کے لوگوں کا اللہ نے خصوصی تذکرہ کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم صرف اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم تم سے یہ بھی توقع نہیں رکھتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم تم سے یہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کے بدلے میں کوئی صلہ دو. میرے پاس ایک غریب ساتھی رمضان میں کہنے لگے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک وقت اگر کوئی مدد کر دیں زکات کے پیسے ہی دینے تو اگلے دن کہتے ہیں ادھر آؤ ذرا گھر میں یہ کام ہے وہ تو کر دو. یہ اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، پھر کھلا کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے یا احسان جتلاتے نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ سودا ہے، اللہ کے ساتھ سودا. وہ جو آسمانوں زمینوں کا رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کی خاطر یہ کھلاتے ہیں. نہ صلے کی توقع رکھتے ہیں، نہ شکریہ ان سے چاہتے ہیں. حتیٰ کہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا کہ وہ حق جتلاتے ہوئے یہ بھی نہیں کہتے کھانا کھا لیا نا، اچھا جتنا کھانا کھایا نا اتنی دعا کرنا میرے لیے. ہم کتنی گھٹیا سوچ والے ہو گئے کہ ہم نے اس کو حکم آرڈر کے انداز میں کہنا. یہ نہیں ہے کہ دعا کی ریکویسٹ کرنا اور بات ہوتی ہے نا. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ سے درخواست ہے مجھے اپنی دعا میں شامل کر لیجئے گا، آپ کو اللہ جزا دے. یہ گزارش کرنا اور ہے، اور یہاں تو بعض لوگ کھانا کھلا کے آرڈر لگاتے ہیں. اتنے گھٹیا ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی سوچ اتنی سطحی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ وہ جنتی تھے جو کھانا کھلاتے تھے اور کھانا کھلانے کے بعد کسی صلے کی، کسی شکریہ کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے. اسے چاہیے کہ دعا دے، لیکن کھانا کھلانے والے کو چاہیے کہ اسے آمرانہ انداز میں، حکم کے انداز میں، آرڈر کے انداز میں نہ کہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جیسے اس نے پیٹ بھرا ہے اور 20 منٹ کھانا کھایا اب اتنا ہی ٹائم میرے لیے دعا بھی کرے، اس کا فرض ہو گیا ہے. نہیں، آپ کی سوچ گھٹیا ہو گئی، یا ایمان کمزور ہو گیا، یا اللہ پہ یقین کمزور ہو گیا. اگر آپ اتنی ہی نگاہ اٹھا کے اللہ کی طرف کہتے ہیں کہ اللہ آج اس کو تیرے لیے کھانا کھلایا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے. اس خلوص میں وہ برکت ہوگی، وہ دعا نہیں بھی کرے گا تو اللہ آپ کے حق میں آپ کی ضرورت کو پورا فرما دے گا. کبھی اپنے اندر یہ خلوص اور یقین پیدا تو کریں. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ہم صرف اس لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں بڑی پریشانیاں ہوں گی اور جو بڑا لمبا دن ہوگا، ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، اور ایک کے بعد اگلی پریشانی، اس کے بعد اگلی پریشانی آتی ہی چلی جائیں گی. اس دن سے ڈرتے ہوئے، اس دن سے بچت کرتے ہوئے آج ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں. اگر یہی نیت ہوگی تو اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان دونوں خوبیوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.